اے عمر اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، اللہ کے آہوازاری کرنے والے بندوں میں سے ہے، اس کے دل سے جو اللہ نکلتا ہے وہ محبت سے نکلتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اللہ کہتے تھے، بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھتے تھے، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ پکڑ لیا اور کہا قرآن پڑھنا ہے آواز نیچے کر، قرآن پڑھنا ہے آہستہ کی آواز سے پڑھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے فرمایا اتسمعوا الا تسمعوا ان ھذا یقرأ القرآن بروف صوت، کہا اللہ کے نبی آپ نہیں سن رہے ہیں، یہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعہ یا عمر فإنه خرج مہاجرا الی اللہ ورسولہ، عمر اس کو چھوڑ دے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گیا۔ اب عبداللہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایسا لگاؤ اور ایسا تعلق، اللہ کے نبی جو دیتے تھے وہ کھاتے تھے، اللہ کے نبی جو دیتے تھے وہ پہنتے تھے، سورت اللہ کے نبی کی، سیرت اللہ کے نبی کی، روزہ روز مرہ رات اور دن اللہ کے نبی کے پیچھے رہتے تھے، اللہ اللہ کہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سے سچی پکی محبت تھی۔ یہاں تک کہ سن 9 ہجری کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کھٹانا چاہتا ہوں۔ حضرت اللہ کے نبی نے عبداللہ ذوالبجادین سے فرمایا عبداللہ تو جائے شہید ہو جائے مجھے پسند نہیں۔ حضور نے فرمایا انی احرم دمہ، میں تیرے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں، تیرا خون کافروں پر حرام ہے، تو شہید نہیں ہو سکتا، ہاں شہادت کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے اس طریقے سے کہ تو جنگ میں نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تجھے بخار آئے، اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جائے، اللہ تجھے شہادت پر نوازے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنگ میں نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنگ تبوک میں گئے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئے بغیر مسلمانوں کو کامیابی ملی، یہاں تک کہ سفر سے واپس لوٹنے والے تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو سخت بخار لگا، صحابہ فرماتے اللہ کے نبی کو جا کر اطلاع دو عبداللہ ذوالبجادین کو بخار لگ چکا ہے، حالت بری ہو چکی ہے، اب حالت بڑی نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق دائیں طرف ہے، حضرت ابو بکر صدیق بائیں طرف ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، عبداللہ زمین پر پڑا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، بخار سخت ہے، اللہ کے نبی پریشان ہو کر آتے ہیں، عبداللہ کیا حال ہے، عبداللہ کیسی حالت ہے، چہرہ پڑا ہوا ہے، زار و خطار رو رہے ہیں، بخار کی حالت ہے، اللہ کے نبی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، عبداللہ کا سر اٹھا کر گود میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں کھلتی ہے، نبی رحمت کا چہرہ سامنے ہے، آقائے دو جہاں کا چہرہ دیکھ کر چہرے میں حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں سکون ہو جا، کچھ نہیں ہوگا، ہاتھوں پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، دعائیں دیتے رہتے ہیں، اسی حالت میں عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے نبی کے گود میں سر رکھ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زار و خطار روتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اللہ کے نبی کو نکلا، حضور کے خیمے میں گیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی خیمے میں نہیں ہے۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا تو وہ بھی نہیں تھے، عمر فاروق کے خیمے میں گیا تو وہ بھی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ دیکھے ایک مشعل سی لگتے رہی تھی، ایک چراغ سی لگ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں، بھاگ کر جا کر دیکھتے ہیں نبی رحمت بھی وہاں ہے، عمر فاروق بھی وہاں ہے، ابو بکر صدیق بھی وہاں ہے۔ معلوم ہوا عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نہلاؤ، اس کو کفن بناؤ، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں، اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، خبر تیار کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر رفقاً بأخیکم، رفقاً بأخیکم، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ اٹھاؤ، نرمی کے ساتھ مجھے دو۔ اللہ کے نبی خبر میں اترتے ہیں، خبر میں اترنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ عبداللہ میرا ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ پرکشش منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش آج عبداللہ کی جگہ میں بڑا ہوا ہوتا۔ میرے نبی کہہ رہے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں عبداللہ ذوالبجادین کی لاش کو لے کر خبر میں اتارتے ہیں اور خبر میں رکھ کر ان کو اتار کر اللہ کے نبی خود دفن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے پکے عاشق تھے، انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی نے ان کا اتنا خیال رکھا، آخر وقت تک حضور ان کا ساتھ دیے۔ میرے عزیزو آج ہم دنیا کے اندر مست ہیں، آج ہم کو مال و دولت لگی ہوئی ہے، آج ہم اللہ کے نبی سے صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں، نبی کے حالات، نبی کے طریقے ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ ہم لاتوں سے مار کر اپنے گھروں سے نبی کے طریقوں کو نکال دیے۔ میرے عزیزو اگر ہم سچے پکے عاشق ربی ہیں، سچے پکے عاشق رسول ہے، ہمارے سامنے ان صحابہ کی زندگی ہے، انہوں نے نبی سے کیسی محبت کی اور نبی نے ان سے کیسی محبت کی۔ میرے عزیزو ہم سب سے بھی اللہ کے نبی وہی محبت کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، مبارک باد ہے وہ شخص جو